الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قبل اس کے کی بات شروع ہو، ایک بار بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ گزشتہ پچھلے کئی جمعہ سے وہ باتیں ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں اور آ رہی تھی جو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا علم ضروری ہے۔ فرائض اور کچھ واجبات کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، سنت اور مستحبات اور مکروہات وہ کافی لمبی فہرست میں ہیں، یعنی جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کے سنت اور مستحبات اور مکروہات اس پر اگر روشنی ڈالی جائے تو کافی دن لگ جائیں گے۔ اس لیے سنتوں کو اور مستحبات کو اور مکروہات کو کتابوں کے ذریعے سے پڑھا جائے، لمبی فہرست ہے، اور پڑھ کر کے اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں مکروہ ہیں اور یہ چیزیں سنت ہیں اور یہ مستحبات میں سے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو واجب اور فرائضات میں سے ہیں ان کا یاد رکھنا ہر وقت ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو چیز ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی وہ طہارت کے موضوع پر، پاکی حاصل کرنے کے اعتبار سے اس پر ہر بندے کو، ہر ایمان والے کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، پھر غسل کتنے قسم کے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کون سنت غسل ہے، کون جو ہے مستحب غسل ہے، اس پہ روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور پھر وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے شرائط نماز پیش کی گئیں کہ وہ چیزیں جو نماز کے وجود کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط نماز ہیں۔ پھر ارکان نماز پر روشنی ڈالی گئی۔ گزشتہ کئی جمعے جو ہے ان چیزوں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ اب کس کے ذہن میں ہے، کسے یاد ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد رکھنا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے
یہی وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے۔ ایک مسلمان ہو گیا تو اب اسے کیا علم سیکھنا چاہیے؟ اس پہ مستقل جو روشنی ڈالی گئی تھی کہ نماز کا وقت ہو تو اب اس پر ذمہ داری ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے۔ جب وہ زکوٰۃ کا جو ہے دینے والا بن جائے، صاحب نصاب بن جائے، تو اس کے زکوٰۃ کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ایسے جب وہ صاحب مال ہو جائے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، وہ حج کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیزیں جیسے جیسے اس پر جو ہے عائد ہوں گی، ان چیزوں کے مسائل اور ان کے احکامات سیکھنا مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو شرائط نماز کچھ جمعے تک چلی، اور اس کے بعد ارکان نماز کہ نماز کن چیزوں، نماز کے اندر کون چیز فرائض میں سے ہیں۔ اب وہ چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جسے مفسدات نماز کہتے ہیں۔ ایسا عمل، ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا بھی فرائض کا درجہ رکھتا ہے، ان کا بھی سیکھنا فرض ہے۔ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے ایسی کوئی حرکت پیش آ گئی، ہم نے ایسی کوئی حرکت کر دی اور ہماری نماز ٹوٹ چکی، ہمیں خبر نہیں، تو ان کا بھی سیکھنا فرض ہے، جسے مفسدات نماز کہتے ہیں۔ یہ فرائض احکام میں سے۔ پھر اس کے بعد مکروہات ہیں کہ نماز میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ پھر نماز کی سنتیں ہیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس 2 رکعت کی نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، سجدے کی سنتیں، جلسے کی سنتیں، سلام پھیرنے کی سنتیں، قرات کی سنتیں۔ ہر ایک کی سنت ہے کہ قرات میں کیا سنت ہے، رکوع میں کیا سنت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو سنتوں سے تعلق ہے، یہ اس کی لمبی فہرست ہے۔ پھر مکروہات ہیں، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ تو اس سے پہلے کن مکروہ اور سنتوں کو سیکھنے سے پہلے فرائض کا سیکھنا ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، نماز میں فساد برپا کرتی ہیں، نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ نماز کے اندر کوئی ایسا عمل، بات کرنا، سب سے پہلے نماز کے اندر کوئی بات کر لیا بھول کر کے، غلطی سے یا جان بوجھ کر کے، تھوڑی بات کرے یا زیادہ بات کرے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز میں کسی نے غلطی سے بات کر لیا کسی سے تو نماز ٹوٹ گئی۔ جان بوجھ کے کرے تو بھی، بھول کے کرے تو بھی، تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی چیزیں بہت کم پیش آتی ہیں۔ نماز کے اندر کسی نے سلام کیا، مسجد میں داخل ہوا، کسی نے سلام کیا اور یہ نماز میں تھا، اگرچہ یہ سنت نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے سلام کا غلطی سے جواب دے دیا، وعلیکم السلام کہہ دیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی یہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی جو ہے قریب میں بیٹھ کر کے دعا کر رہا تھا اور وہ دعا کے الفاظ اس کو سنائی دیے اور اس نے اپنی نماز میں غلطی سے آمین کہہ دیا، اس کی دعا پر آمین کہہ دیا۔ دعا کوئی کر رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو آواز آئی کان میں، اس نے آمین کہہ دیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے خبر سنائی کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا، اور اس کے کان میں پڑ گئی، نماز میں تھا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے زبان سے انا للہ نکل گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو کچھ ایسی چیزیں جو بہت کم پیش آتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو کبھی کبھی ہوتی ہیں ان کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے نماز توڑنے والی چیز عمل کثیر کرنا، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کرنا، نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی ایسی حرکتیں ہیں، آپ ایسی حرکت نماز میں کر رہے ہیں کہ پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھنے والا اگر سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی حرکت ایسی ہے، تو آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے۔
اس کو کہتے ہیں عمل کثیر. ایسا عمل جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو آپ کی نماز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھے، لیکن آپ کی نظر گھڑی پہ ہے. آپ کی نظر گھڑی پہ دیکھ، آپ گھڑی دیکھ، پیچھے والا سمجھ رہا کہ شاید یہ گھڑی دیکھ رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ گھڑی دیکھ رہا ہے. تو آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے. اس کو بولتے ہیں عمل کثیر. اسی طریقے سے آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور بدن کے حصے پر آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، کہیں کھجلا رہے ہیں، کہیں یہاں کھجلا رہے ہیں، اور کہیں جو ہے داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور کہیں یہاں کھجلی کر رہے ہیں، کہیں پیچھے کھجلی کر رہے ہیں، ہاتھ ادھر بھی بنا ہوا ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہا ہے کیا، کچھ کیا کر رہا ہے. تو ایسی حرکت جس سے دیکھنے والا پتہ چلے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے داڑھی پہ ہاتھ پھراتے بیٹھتے اور جو ہے کھجلی کرتے رہتے، پتہ نہیں کتنے بار ہاتھ ادھر سے ادھر پھیرتے رہتے. تو نماز کو جیسے اہمیت اس کی ہے، اس کو احتیاط سے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. ہاں، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سطر کھل گیا، جیسے آج کل پیچھے سے کھل جاتا ہے. رکوع میں گئے تو شرٹ اوپر چلی گئی اور پینٹ نیچے ہو گئی، سطر کھل گئی. تو اتنی دیر سطر کھلی کہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک رکن کے بغیر سطر کا کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے. سطر کا کوئی حصہ کھلا رہ گیا ایک رکن کے بقدر. عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کا سطر بتایا گیا تھا کہ ان کا سطر کیا ہے، سطر کے متعلق بتایا گیا تھا. ان کی سطر، اگر وہ نماز کے دوران سطر کا کوئی حصہ، جو عورتوں کی جو سطر کہا جاتا ہے، ہاتھ کے پنجے کو چھوڑ کر کے، چہرے کو چھوڑ کر کے، پیر کے پنجے کو چھوڑ کے، یہ باقی چیز جسے سطر کہا جاتا ہے عورت کا، اس سطر کے حصے میں سے نماز کی حالت میں اتنے دیر کھلا رہتا، جتنے دیر میں 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اتنی مقدار، اتنے دیر تک اگر کوئی سطر کھلا رہتا ہے تو نماز ٹوٹ چکی ہے. ہاں، کھلا کہ فوراً ڈھک لیے، کھلا کہ فوراً ڈھک لیے، یاد فوراً معلوم پڑ گیا کہ کھل گیا، فوراً ڈھک لیے تو ایک رکن کے بقدر نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ٹوٹی. تو سطر کے کھل جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں، اس پر احتیاط بہت ضروری. آج یہ بہت عام بیماری ہوتے جا رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور سطر کھل جا رہی ہے. تو سطر کھلنے سے بھی آدمی کو تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بخار چڑھا ہوا یا سر میں ایسا درد ہے، اور درد کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں اس کو یعنی کچھ ایسی یعنی ایسی کوئی آواز نکل رہی ہے جس سے آدمی درد کی وجہ سے نکالتا ہے، اگر وہ آواز نکلتی ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. سر میں بہت درد ہے اور یہ سجدے میں گیا، سجدے میں گیا اور ایسا کر دیا اس نے، اور نماز اس کی ٹوٹ گئی. درد اور تکلیف کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے یا اف کہنا، نماز کے عالم میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی اور نماز پڑھ رہا تھا، وہ دانت میں پھنسی ہوئی چیز وہ اندر لے لیا، جو دانت میں پھنسی تھی اس کو اندر لے لیا. تو وہ کتنی چیز، اگر آپ کو معلوم ہے کہ چنے کے بقدر، جو چنا کون سا، کابلی نہیں، دیسی چنا، کابلی نہیں تو اتنا بڑا رہتا ہے، دیسی چنا، جو چنا کی جو مقدار کا اتنا اگر چنے کے مقدار تھا اس نے اندر لے لیا تو اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے. اس کی نماز ٹوٹ چکی. دانت میں پھنسا ہوا تھا، اس نے جو ہے کیا اور نکل گیا اور چلا گیا، اندر لے لیا، لیکن اس چنے کی مقدار سے کم تھا، لیکن وہ باہر تھا، اندر دانت میں نہیں تھا، وہ باہر تھا. باہر سے نماز میں ہی اس نے اندر ڈال لیا، تھوڑی سی تھی، بہت کم مقدار، چاول کے برابر تھی، لیکن اندر لے لیا.
نماز ٹوٹ گئی اس کی. یا دانت میں تھوڑی سی مقدار کوئی چیز پھنسی تھی، تھوڑی سی مقدار تھی، لیکن اس کو باہر نکال کے دیکھا اور پھر اندر لے لیا، پھر نماز ٹوٹ گئی اس کی. چنا کے برابر تو نہیں تھی لیکن دیکھا اس کو باہر کیوں نکالا تو نماز ٹوٹ گئی اس کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں پر فرض ہے سیکھنا. طلب العلم فریضۃ کا جو بتایا گیا ہے کہ علم کا سیکھنا فرض ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ علم فرائض جس سے وہ چیزیں جو بتائی جا رہی کئی گزشتہ کئی جمعہ سے، وہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ان چیزوں کا علم فرض ہے سیکھنا، جس سے جو ہے ہمارے جو ہے روزمرہ کی معمولات ہیں وہ صحیح طریقے پر ادا ہوں، ان کے اندر کمی نہ آئے، ان چیزوں کا سیکھنا فرض ہے. اگر نہیں سیکھتے ہیں تو آپ فرض کے سیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی سوال ہوگا، اس پر بھی سوال ہوگا. خدا کے ہاں کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آتا تھا اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی، کہا یہ کہہ کے خدا کے ہاں نہیں چھوڑ سکتا. ہم کو نہیں آتا تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ خدا کے ہاں کہنا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اس کہنے پر چھوٹ نہیں سکتا ہے. اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ سیکھا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں، سیکھنا فرض تھا، سیکھا کیوں نہیں. یہ کہنے سے نہیں چھوڑنا ہے. ہم کیا کریں، اللہ معاف کرو، اللہ بھائی انجانے میں ہو گیا وہ اللہ معاف کرو. بھی انجانے میں کیسے سیکھا؟ آپ نے سیکھا نہیں، اور سیکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو انجانا بولتے ہیں. سیکھو پہلے. کہا سیکھنا بھی فرض ہے اللہ کے ہاں، یہ کہہ کے کہ ہم کو آتا نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی. کہا نہیں، یہ تو ڈبل جرم ہے. وہ احکامات جو فرض ہیں اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. وہ فرائض کیوں نہیں حاصل کیے؟ تو اس لیے جو ہے تو وہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر لمبی فہرست 39 چیزیں ہیں جو نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں. کتنی؟ 39 چیزیں میں مختصر. اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور سے ہوتی نہیں ہیں، بہت کم پائی جاتی ہیں. جیسے ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھا تھا، کوئی مجبوری تھی، اس کو تیمم کر لیا تھا، مجبوری پہ نماز شروع کیا، لیکن اب جو مجبوری اس کی ختم، نماز پڑھ رہا تھا، مجبوری اس کی ختم ہو چکی ہے، تو نماز پڑھتے ہی اس کی مجبوری جیسے ختم ہوگی. نماز میں اگر مجبوری ختم ہوتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ چکی، اس کو وضو کرنا چاہیے. تیمم سے وہ نماز نہیں ہوگی، تیمم سے وہ نماز نہیں ہوگی. بیمار تھا، جس وجہ سے بھی اس نے تیمم کیا تھا، اب وہ تیمم عذر، یعنی پانی نہیں ملا تھا اور اس نے نماز شروع کر دی تیمم کر کے، اور پتہ چلا 1-2 رکعت پڑھی، کسی نے بولا پانی آ گیا، بھائی اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک آدمی معذور تھا، وہ معذوری ختم ہو گئی، معذوری کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، معذوری ختم ہو گئی اور انہوں نماز ٹوٹ جائے گی جیسے معذوری ختم. ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل آیا، نماز ٹوٹ گئی اس کی. نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا تو نماز ٹوٹ گئی اس کی. اب ایک ہے صاحب ترتیب. کس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب؟ معلوم ہے کسی کو معلوم ہے صاحب ترتیب؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹی ہو، کوئی نماز نہ چھوٹی ہو. کبھی اس کی 2-3 وقت کی 4 وقت کی چھوٹ گئی ہو اور اس نے پڑھ لیا، 5 وقت 6 وقت کی نہ چھوٹی ہو، کبھی بھی اس کی 6 وقت کی نماز نہ چھوٹی ہو. صاحب ترتیب تھا اور اس کو یاد نہیں تھا کہ میری کوئی نماز چھوٹی ہے. صاحب ترتیب کے لیے اگر کوئی نماز 1-2 نماز 3 رکعت 4 نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے، پھر وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. پہلے جو چھوٹی ہیں ان کا پڑھنا ضروری ہے، پھر وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، جو صاحب ترتیب ہوتا ہے. اگر اس نے نماز شروع کر دی، اس کو یاد ہے کہ میری جو چھوٹ گئی تھی وہ نماز، اب اس کی یہ نماز ٹوٹ گئی، پہلے وہ جو چھوٹ گئی اس کو پہلے پڑھے پھر اس کو پڑھے. بہرحال جو چیزیں مختصر طور پہ گنائی گئی ہیں اس کو یاد رکھنا، اور یہ صرف جمعہ کے بیان میں یاد رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
اس کو علماء سے، آپ مفتیان کرام سے، مسجدوں سے آپ جڑیں گے جب تک نہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے. آپ تعلیم الاسلام پڑھیے، بہت ساری چیزیں آپ کی ضروریات کی تعلیم الاسلام میں مل جائیں گی. جو آپ کی اہم ضروری چیزیں ہیں وہ تعلیم الاسلام میں موجود ہیں. تو کتابوں کو پڑھیں گے تو ان سے بہت ساری چیزیں آپ کو علم میں آئیں گی کہ نہیں یار یہ تو ہم بہت دنوں سے کر رہے تھے ایسا. تو کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں جس سے ہماری زندگی سنورے اور ہم اپنے اسی علم کو گھر میں بتائیں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھیں، پوچھیں جن جاننے والوں سے. یہ ذمہ داری ہے. اگر نہیں پوچھیں گے تو خدا کے ہاں پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں. خدا کے ہاں پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو چل رہی تھیں نماز کے متعلق، اور نماز اہم کتنا ہے، نماز اہم کتنا ہے، ان کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ نماز بہت اہم ہے. نماز بہت اہم. ایمان کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ نماز کا ہے. سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. اور مسلمان کے ہاں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ایمان کے بعد مسلمان کے ہاں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ارے ماحول کے اعتبار سے بتائیے. سب سے بڑا درجہ ایمان کے بعد کھانے کمانے کا سب سے بڑا درجہ. کھانا کمانا تو جانور ہی کھاتے کا. ایمان کے بعد مسلمان کے لیے سب سے اہم درجہ نماز کا ہے. ہاں، اور نماز مسلمان کے ہاں سب سے کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں نمازی بنوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، نفس اور شیطان پیچھے ڈھکیل دیتا. چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں. اچھا مسلمان کہتا نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں، مسلمان کہتا ہے. لیکن خود جو کہتا ہے وہ خود نہیں پڑھتا ہے. جو کہتا ہے مسلمان کہ نماز معاف نہیں ہے لیکن خود نہیں پڑھتا ہے. خود نہیں پڑھتا. کسی حال میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھیے، سو کے پڑھیے، اشارے سے پڑھیے. لیکن معاف کا تصور نہیں ہے، معافی کا تصور نہیں کہ نماز معاف ہوگی کب؟ اسکرو ڈھیلا ہو جائے، دماغ کام ہی نہ کرے تو اب اس پر نماز نہیں ہے. بھائی وہ کیا پتا اس کو، وہ کیا کہے گا، کیا پڑھے گا، تو معاف ہے. یا ایسی بیماری کہ یہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ایسی بیماری اس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے اب نماز، تو ایسا ہے کوئی؟ نماز معاف نہیں ہے. اچھا بتاؤ کون چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ کوئی ہے اس میں؟ میں پابندی سے فجر کی نماز پڑھنا، بتاؤ فجر کی نماز میں کون آنا چاہتا ہے؟ فجر کی نماز میں آنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میری آنکھ نہیں کھلتی ہے. کیا کروں؟ میری آنکھ نہیں کھلتی، میں فجر کی نماز میں آنا چاہتا ہوں. ہے کوئی ایسا؟ جو اگر ایسا ہے اس پورے مجمع کے اندر اوپر نیچے جتنے، کوئی ایسا ہے اگر جو چاہتا کہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں نیند کی وجہ سے مجبور ہوں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، وہ میرا نمبر نوٹ کرے، 9224397896. نوٹ کرو یہ نمبر کو، اور جو چاہتا ہے یہ نمبر پر مس کال مار دے. نمبر نوٹ کرو اور مس کال مارو، اسے فجر میں آنے کے لیے بلایا جائے گا. جو چاہتا ہے کہ، اب یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، میں اندازہ لگاؤں گا اس مجمع میں کتنے لوگ چاہنے والے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ فجر میں آنا چاہتا ہے. کون فجر میں بزی رہتا ہے؟ کس کا کاروبار فجر میں چلتا ہے؟ کون ہے بزنس مین جو فجر میں اس کے بزنس چلتے ہیں؟ تو نمبر نوٹ کرو، اور نمبر نوٹ کر کے مس کال کرو. اسے فجر میں اسے فون کر کے بلایا جائے گا کہ بھائی آپ نے نمبر نوٹ کیا تھا، آ جائیے فجر میں. شیطان چاہے گا کہ مت آئیے، لیکن آپ کو شیطان سے ٹکر لینا پڑے گا. بغیر ٹکر لیے آپ کا عمل وجود میں نہیں آئے گا. تو کریں گے، کون کرے گا؟ دیکھتا ہوں میں کون کتنے نمبر مس کال آتے ہیں. 9224397896 9224397896.
یہ نمبر نوٹ کریں اور مس کال ماریں، انشاءاللہ فجر میں آپ کو جگایا جائے گا، دیکھتے ہیں کتنے مس کال آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسائل کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی پھر سنت ادا کریں۔ سبحان اللہ۔